علم کی دنیا میں خوش آمدید۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بہن تو نہیں تھی، لیکن جب آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے تو وہاں آپ کی ایک رضائی بہن کا ذکر آتا ہے جو آپ کو لوریاں دیتی تھیں۔ ان کا نام سیدہ شیمہ تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتیں تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتیں، اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی سے زیادہ خوبصورت زمانے میں کوئی نہیں۔ کہتے ہیں خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، تو جس کے بھائی کا رنگ حسین ہوتا وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور جس بہن کے بھائی کے نقوش اور خد و خال خوبصورت ہوتے وہ کہتی رنگ کیا ہے، اصل خوبصورتی تو نقوش اور خد و خال کی ہے۔ جس بہن کے بھائی کی آنکھیں خوبصورت ہوتی وہ کہتی میرے ویر کی جھیل جیسی آنکھیں تو دیکھو۔ اب بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتی، ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں تو دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ اپنا بھائی سیدنا محمد اٹھا کے لے آتی اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے اور کہتی نہیں نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں، تم سے مقابلے کی نہیں۔ اور پھر جب کسی بہن کے بھائی کو سب متفقہ طور پر کہتی کہ تیرا بھائی خوبصورت ہے تو اس کا فخر بھی دید نہیں ہوتا اور اس کا ذوق آسمان کو چھونے لگتا۔ سیرت کی پہلی کتاب ابن حشام میں لکھا ہے کہ سیدہ شیمہ حضور کو اپنی گود میں لے کر سمیٹتیں اور پھر جھومتیں اور پھر وہ لوری دیتیں کہ جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، یہ آج پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل جوانوں کا بھی سردار ہوگا، اور پھر جھوم جاتی۔ ہوتے ہوتے وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور مکے چلے گئے اور سیدہ شیمہ کی شادی ہو گئی۔ حضور نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ پھر مدینہ چلے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ کی شادی ہوئی تھی اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی، تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ تو یہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے اور قبیلے کے سرداروں نے ایک ایک گھر سے رقم جمع کی۔ چلتے چلتے یہ سیدہ شیمہ کے گھر پہنچ گئے جو کہ اپنی عمر کا ایک خاص حصہ گزار چکی تھیں۔ اس سے کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کو بھی بنتا ہے۔ سیدہ شیمہ نے کہا کس لیے؟ سردار اور ساتھ والے لوگوں نے کہا کہ جو لڑائی ہوئی ہے اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد کا نام آ گیا تو سیدہ شیمہ سن کر کہنے لگیں اچھا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ وہ بولے ہاں۔ سیدہ شیمہ نے کہا تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلیں؟ سیدہ شیمہ کہنے لگی ہاں، تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قوم کے سرداروں کے ساتھ سیدہ شیمہ حضور کے نوری خیموں کی طرف جا رہی ہیں اور صحابہ کرام ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں۔ یہ مکی دور تو تھا نہیں، مدنی دور تھا، اور سیدہ شیمہ قوم کے سرداروں کے آگے جب بڑھنے لگیں تو صحابہ نے تلواریں سونتیں اور پکارا وہ دیہاتی عورت رک جاؤ، دیکھتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے بغیر اذن کے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ تو سیدہ شیمہ نے جواب دیا میری راہ چھوڑو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ یہ سن کر تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آ گئیں، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدہ شیمہ حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہوئیں تو حضور نے دیکھا اور پہچان گئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور نے فرمایا بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئیں، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر حضور نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شیمہ کو تحفے میں دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی بہنوں کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے۔ حضور نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا اے صحابہ تم جانتے ہو کہ میں جب بھی قیدی رہا کروں تو مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا ہے کہ میں نے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے، آپ جو چاہیں کریں۔ صحابہ نے عرض کی کہ حضور مشاورت کیوں نہیں کی، ارشاد تو فرمائیں۔ فرمایا میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔ امید ہے آج کا ٹاپک آپ نے پسند کیا ہوگا، تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والا ہر ٹاپک آپ کو بروقت مل سکے۔